اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَنًّا بَعْدُ وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصل لهم وضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے بعد دو اور صورتیں بھی مدنی ہیں، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات۔ اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور سورہ حدید تک مکی ہے، پھر سورہ حدید مدنی ہے، پھر آگے مکی صورتوں کا سلسلہ۔ تو بہرحال اس سے پہلی صورتیں سب مکی تھیں، خوامیم، اور یہ اب مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، خاص طور پہ جنگ سے متعلق قانون اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ تو پچھلی صورت کے آخر میں تھا کہ فَهَلْ يُهْلَ هَذَا بَلَاغ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے، یعنی ہلاکت فاسق لوگوں کے لیے ہے، اور فاسق کا معنی یہاں ہے یعنی کافر لوگ، یہ فسق کا جو سب سے اوپر کا درجہ نا وہ، کیونکہ فسق تو گناہ کبیرہ والے مسلمان کو بھی فاسق کہتے ہیں، لیکن یہاں فاسق کا معنی کافر ہے۔ تو کافر اور منافق جو ہیں، مشرک، یہ یعنی ہلاک ہوں گے، ان کے لیے ہلاکت ہے، مستقل ہلاکت ہے۔ تو اب یہاں اس صورت کے شروع ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ فاسق کون لوگ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ الذین کفروا، فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، خود کافر ہوئے۔ تو کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، ساتر۔ اسی معنی کے لحاظ سے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، آپ مت کہیے کہ لڑ پڑیں گے کسان حضرات، لیکن بہرحال کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دانے کو چھپاتا ہے زمین میں، اور کافر حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ فاسق ہیں۔ اور دوسری بات، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود تو کافر ہوئے لیکن انہوں نے اور لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے تھے ان کو بھی نہیں آنے دیا۔ تو یہ ڈبل مجرم ہے، ایک جرم تو اپنے کفر کا،
اور ایک جرم ان کا دوسروں کو رائے حق سے روکنے کا۔ اللہ کے رستے سے روکنے کی کئی طریقے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، اللہ کے رستے سے روکنے کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے چلا ہے۔ اس کے بعد ہر پیغمبر کے زمانے میں کافر بھی ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکنے والے بھی تھے، خود بھی کافر تھے، دوسروں کو بھی نبی کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، ورغلاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ سب انبیاء کرام کے سامنے ساتھ ہوا۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ مانتے بھی نہیں تھے، اور کوئی ماننے کے لیے آتا تو اس کو بھی نہیں ماننے دیتے تھے۔ جو مسلمان تھے مکہ میں ان پر تو کتنا ظلم و ستم ڈھایا، خیر وہ تو ڈٹے رہے، تکالیف اٹھائیں، لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی یہ چھوڑتے نہیں تھے مکہ والے۔ جیسے کہ سورہ ہجر میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں یہ لوگ انہوں نے رستے، مکہ والوں نے رستے تقسیم کیے ہوئے ہیں سرداروں نے، کہ فلاں رستے کی نگرانی میں کروں گا، فلانے کی تو کرنا، فلانے کی تو کرنا۔ اپنے آدمی بٹھاتے تھے، باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے تھے کیسے آنا ہوا، یعنی مکہ والوں سے تو نہیں پوچھتے تھے، تو آتے جاتے جو باہر سے آتے تھے، مطلب کہ وہ بزنس کے لیے آئے ہو، کسی سے ملنے کے لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو، تو اگر وہ اپنے کسی کام سے ہوتے تو کہتے ٹھیک جاؤ۔ کوئی اگر یہ کہتا کہ یہاں تو ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ان سے ذرا ملنا ہے، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ اگر تو وہ کوئی غریب قسم، معمولی قسم کا آدمی ہوتا، اس کی تو مار پیٹ کر کے اس کو بھیج دیتے تھے، اور اگر کوئی سردار ٹائپ کا مال کھاتا پیتا آدمی ہوتا، مار تو نہیں سکتے، تو اس کا قبیلہ پیچھے لڑ پڑیں گے، تو پھر اس کو بدگوئیاں کرتے تھے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، کیا کرو گے مل کے؟ اور پھر بھی کوئی کہتا کہ نہیں ہم نے تو ملنا ہے، تو پھر رشوت بھی پیش کرتے تھے، یار اس سے مل کے کیا کرو گے، کیا حاصل ہوگا؟ ہم آپ کو اتنی اتنی چیز دیتے ہیں، یہ لو، اپنے گھر جاؤ، عیاشی کرو، مزے کرو گے۔ تو لوگ لالچ میں آ جاتے تھے کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی تو وہ تو لالچ کو بھی ٹھکرا دیتا تھا۔ جیسے کہ زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ آئے، تو وہ ان کے خاندان کے آدمی تھے، بڑے مشہور معروف، اس کو مار تو نہیں سکتے تھے، تو اس کو کہا کیوں آئے ہو، کہ ان سے کیا ملنا ہے، کیا کرو گے؟ وہ تو دیوانہ آدمی ہے معاذ اللہ، اس کا تو دماغ چلا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں تو پھر ڈاکٹر ہوں، میں تو پھر ضرور ملوں گا، میں تو اس کا علاج کروں گا، اچھی بات ہے۔ تو وہ باز نہیں آئے، تو وہ آئے حضور سے پوچھا کہ آتے ہی پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کو دماغی خلل ہے تو میں علاج کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے کہ یہ بھی یاروں کے ہاتھ چڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زماد ذرا سنو میں کیا کہتا ہوں۔ تو آپ نے پھر خطبہ پڑھا جو نے ہم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ وہ سن کے چونک پڑا، اس نے کہا ایک دفعہ پھر پڑھے، پھر پڑھا، اس نے کہا ایک دفعہ بس اور پڑھے، پھر کہا یہ بڑے احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ کلام تو کبھی زندگی میں سنی نہیں ہے جو آپ سنا رہے ہیں، اتنی عقل مندی کی بات، اتنی سمجھ کی بات تو آج تک پہلی دفعہ میں نے سنی ہے۔ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور جیسے میں نے بتایا بھی تھا، ایک بڑا نامی گرامی شاعر آیا عاشی، اس نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں ان سے ملتا ہوں، تو اس کو بھی بڑا روکت ہوگا، یار کیا ہوگا، مل گیا تو کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مل گیا اور یہ ان سے متاثر ہو گیا، اور ایک قصیدہ ہی ان کی شان میں اگر بیان کر دیا تو عرب سارے کے سارے آ جائیں گے، وہ تو ایسا آدمی ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا، سردار نے کہا یار کیا کرو گے، 100 اونٹ سامان کے لدے لدائے ہم تم کو دیتے ہیں، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، خالی نہیں، یہ لو عیش کرو، گھر میں جا کر
وہاں سے کیا ملے گا؟ وہ بدقسمت تھا، اس نے کہا واقعی یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے واقعی. تو اس نے 100 اونٹ لدے لدائے لیے اور گیا، اور گاؤں میں نہیں پہنچا تھا کہ اونٹ سے گرا اور گردن ٹوٹی اور سامان ادھر پڑا رہا اور خود چل بسا. بدقسمتی. تو مطلب کہ رونے یعنی لوگوں کو حق کے راستے سے روکنے کے کئی حربے تھے یہ لوگ استعمال کرتے تھے. قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم شعیب، اے قوم شعیب تم رستوں میں کیوں بیٹھتے ہو؟ توعدون و تصدون، لوگوں کو ڈراتے ہو اور شعیب علیہ السلام سے ملنے سے روکتے ہو. یہ کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو خیر یہ سب قومیں ایسی تھیں کہ روکنے کا ایک یہ کہ خود نہیں مانتے تھے، دوسرا کسی اور کو بھی منوانے نہیں دیتے تھے، ملنے نہیں دیتے تھے. آج بھی ہو رہا اسلام کے لیے، آج بھی اور ہوتا رہے گا. صرف طریقے بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں. آج تو مہذب زمانہ کہلاتا ہے نا. تو روکنے کے کیا ہے؟ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی جا رہی ہیں. تو اور ایسے حربے اور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ آدمی اوپر سے سمجھتا نہیں کہ یہ کیا ہے. وہ سمجھتے کہ بڑے ہمارے ہمدرد ہیں، بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں، اور بیچ میں ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام سے لوگوں کو پھیرنا. کہیں گئے غریب ملکوں میں اسپتال بنا لیا، کہیں اسکول بنا کے دے دیا، کہیں سڑکیں بنا کے دے دی، کہیں اور کوئی ایڈ دے دی. لوگ کہتے ہیں کتنے ہمدرد ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنی بیچ میں مشنری شروع کر دیتے ہیں، اپنی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح لوگوں کو اگر وہ کافر نہیں بنا سکتے تو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے. ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. ایک ہم ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ان کی چالوں کو نہیں سمجھتے. ہمارے دولت مند وہ لا کر ان کی بینکوں کو بھرتے ہیں، لوٹ مار کر کے ادھر بھرتے ہیں. یہ اس سے جو سود وود نہیں لیتے وہ سارا اس کھاتے میں لگاتے ہیں. بہت بڑا بجٹ ہے ان کا، لوگوں کو اسلام سے بہرا کرنے. ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ یہ کام جو یہ کرتے ہیں یہ ہم ہی کر لیں ان غریبوں کے لیے، ان کا ایمان تو بچ جائے گا کم از کم. لیکن نہیں، بدقسمتی کی بات ہے. تو بارہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ فاسق کون ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، وَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، ڈرا دھمکا کے روکا، لالچ سے روکا، شکوک و شبہات پیدا کر کے روکا. کئی انداز ہیں. تو اضل اعمالہم، ان کے عمل دنیا ہی میں ضائع ہو گئے. جنہوں نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو اسلام سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے عمل ادھر ہی سب ضائع ہو گئے. مطلب کہ وہ اچھے کام بھی تو کرتے ہیں نا، تو ان کے اچھے کاموں کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا، وہ یہیں ضائع ہو گئے. اس کا بدلہ یہیں ان کو دے دیتے ہیں. صحت دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، عزت دے دی، مودا منصب دے دیا، بس ختم. آگے کے لیے کچھ نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت قیامت کے دن پر، تقدیر پر، جنت دوزخ پر. جو لوگ ایمان لائے، اس کو سچا مانا. وعملوا الصالحات، پھر اس کے مطابق انہوں نے نیک کام بھی کیے، سرمایہ بھی اکٹھا کیا ادھر جانے کے لیے، کیونکہ وہ دوسرا ملک ہے. عالم آخرت، یہ عالم دنیا، وہ عالم آخرت، وہ دوسرا ملک ہے، اس کی کرنسی اور ہے. جہاں آپ بوری بھر کے بھی لے جائیں گے تو کام نہیں آئے گی، وہ ایکسچینج کرنا پڑے گا. وہاں کی کرنسی کا نام ہے نیکی، حسنہ. تو وہ یہاں تبدیل کریں گے تو حسنہ وہاں ملے گا، اور تبدیل نہیں کریں گے
وہاں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو ادھر رہ جائیں گے سب کچھ۔ تو انہوں نے نیک عمل کی ہے، وہاں کے لیے نیک، وہاں کیا ہے؟ نماز، روزہ، یہ وہاں کی کرنسی ہے، تلاوت، ذکر، خدمت خلق، یہ سب نیکی ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساری ایمانیات پر، اور بالخصوص وہ ایمان لائے اس وحی، اس کتاب پر، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن اور آپ کی حدیثیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ وحی سچی وحی ہے، برحق وحی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو جو لوگ پچھلی وحی پر بھی ایمان لائے، اس وحی پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کے ایمان اور نیک اعمال سے کیا بنے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کے چھوٹے موٹے گناہ۔ چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی نیکی سے دھل جاتے ہیں، جیسے آدمی بارش میں چلا جائے دھل جاتا، دھوڑ وغیرہ جو پکی میل کو تو ملنا پڑے گا، لیکن تھوڑی بہت گرد و غبار آپ بارش میں چلے جائیں دھل جاتی ہے۔ تو نیک اعمال یہ بارشیں، چھوٹے موٹے گناہ سے ویسے ہی دھل جاتے ہیں، اور بڑوں کی اللہ توفیق دیتا پھر توبہ کرنے کی۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان لوگوں کے حال کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یعنی مومنوں کے حالات کو اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آ جائے اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اہل ایمان۔ ذالک، یہ بات جو ہوئی کہ کافروں کے اعمال یہیں ختم ہو گئے، مومنوں کے اعمال آگے کارآمد ہوں گے، یہ اس لیے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافر لوگ جو ہیں نا انہوں نے باطل چیز کا پیچھا کیا ہے، وہ باطل چیز کے پیچھے چلے ہیں، غلط چیز کے پیچھے چلے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ سچی چیز کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے رب کے پاس سے آئی ہے، سچا دین، سچی شریعت، سچا پیغمبر، تو وہ اس کے راستے پہ چلے ہیں، وہ باطل کے راستے پہ چلے ہیں۔ تو لہذا باطل کا انجام یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا، اقتدار بھی یہیں ختم ہو جائے گا، مال بھی ادھر رہ جائے گا، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، آگے خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، ان کی مثالیں یعنی کفر اور اسلام کی مثال، مومن اور کافر کی مثال، نیکی اور بدی کی مثال اللہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی، آگے نہیں جائیں گی، ایمان کی بغیر آگے نہیں جائیں گی۔ ایمان ہوگا پھر ساری اچھائیاں ساتھ ساتھ جائیں گی، ساتھ جائیں گی۔ ایمان نہیں ہوگا چیک پوسٹ پہ روک دیا جائے گا، یہ کیا لے کر جا رہے ہو، یہ نہیں جا سکتا سامان۔ ایمان ہے ساتھ جائے گا، نہیں ایمان تو کوئی نیکی آگے نہیں جائے گی، اس لحاظ سے نہیں جائے گی کہ اس نیکی کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ویسے اللہ کافر کو بھی اس کے اچھے کام قیامت کے دن بتائیں گے کہ یہ تو نے کیا، لیکن اس کام سے کچھ بھی نہیں بنے گا اب ذرا، اس لیے کہ اس نوٹ پر اسٹیمپ نہیں ہے ایمان کی، آگے وہ چیز چلے گی جس پہ قرآن اور سنت کی سیل ہوگی، ورنہ اچھے سے اچھا آپ ایک نوٹ بنائیں، جو یہاں کرنسی نوٹ ہیں بہت خوبصورت بنا لیں، بہت خوبصورت، لیکن اس کے اوپر وہ سائن نہیں ہیں حکومت کے، تو بازار میں جائیں گے تو جعلی نوٹ سمجھا گیا، آپ الٹے پکڑے جائیں گے۔ آپ کہیں یار کتنا چمکدار ہے، کتنا اچھا قیمتی کام،
نہیں ہمیں اس کے نہیں، اس کے بجائے پھٹا پرانا میلا کچیلا نوٹ بھی ہوگا لیکن اس پر نمبر موجود ہے، سائن موجود ہے، وہ لے لیا جائے گا، اور بہت خوبصورت چمکدار حسین و جمیل، نمبر نہیں کہیں گے اس کو واپس لے جاؤ۔ تو یہی چیز ہے ایمان، کہ جس پہ ایمان کی سٹیمپ ہے عمل پر وہ چلے گا، قبول ہوگا، اور ایمان کی سٹیمپ نہیں ہے، وہ کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، وہ مسترد ہو جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ جی یہ دو طبقوں کا ذکر کیا، کافروں کا، مومنوں کا، نیکی اور بدی کا، آگے کیا کام آنا یا کیا کام نہیں آنا اس کا ذکر کر دیا۔ اچھا اب ظاہر بات ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کفر اسلام، نیکی بدی، اور کس کے لیے آگے کچھ ہے کس لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کسی طبقے کو یہ کہیں گے کہ آگے کچھ نہیں ملنا تمہیں، تمہارے لیے جہنم ہے، تم اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، تو وہ تو بھڑکے گا نا، تم کون ہوتے ہو مجھے ڈرانے والے۔ تو جب بھڑکے گا تو موقع آئے گا پھر ٹکرانے کا بھی۔ جب کفر بھڑکتا ہے نا تو پھر مومن کو بھی اتنی حکم نہیں ہے کہ پھر تو دب جا اس کے سامنے، تو بھی ڈٹ جا، تو پھر ٹھن جائے گی، پھر جنگ ہوگی۔ لو پھر اللہ آپ کو جنگ کا قاعدہ بتاتے ہیں کہ جب اتنا دونوں میں فرق اور فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ جب آپ ان کو بتائیں گے تو وہ تو سیخ پا ہو جائیں گے، وہ تو اچھلیں گے، تم ہمیں کیسے کہتے ہو یہ بات، ہم ٹھیک ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، تو اس کا قاعدہ اللہ بتاتے ہیں۔ ویسے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں، نہ اسلام اس کو کوئی پسند کرتا ہے، اس لیے مرتے بھی ہیں آدمی، زخمی بھی ہوتے ہیں اس میں آدمی، مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں، اور نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جنگ اچھی چیز نہیں، اور جنگ بھڑکانے کے لیے کہا بھی نہیں ہے، جب تک کہ سنگین حالات نہ پیدا ہو جائے تو مسلمان کو نہیں کہ تم لڑو خواہ مخواہ، لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جنگ ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو پھر یہ اس لیے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، جنگ آسان بات نہیں، اس لیے اللہ سے عافیت مانگو۔ اے اللہ جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت کی سلامتی، ہر چیز کی خدا سے سلامتی مانگو، مشکلات مت مانگو اگلے لیے کہ یا اللہ مجھے تو ٹکرا دے، مجھے تو لڑا دے، لیکن فرمایا مانگو تو عافیت، لیکن جنگ کرنی ہی پڑ جائے، ٹھن جائے، تو پھر فرمایا کہ پھر ثابت قدم رہو، بھاگنا نہیں، پھر ثابت قدم رہو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ سُيُوفِكُمْ، پھر جان لو کہ جنت تمہاری تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جب دشمن مسلط ہی کر لے لڑائی، تم نہ جاؤ، لیکن وہ مسلط ہی کر دے، پھر دبو بھی نہیں، پھر ڈٹ جاؤ اور جانو کہ جنت تمہاری تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو یہ ہمیں حکم یہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن لڑائی ہو، آج کی بات نہیں، تو شروع زمانے سے ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی جنگیں ہوئیں، آپ چھوٹی موٹی باتوں کو بھی نکالے تو 80 کے لگ بھگ، لیکن وہ ساری کوئی جنگیں نہیں تھیں، کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے بھی آپ نے بھیجے تھے معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو لوگوں نے یعنی تاریخ والوں نے ان کو بھی لکھ دیا، ورنہ بڑی بڑی جنگیں تو 16-17 ہوئی ہیں، اس میں بھی سب میں لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی تو 6-7 میں ہوئی صرف،
باقی گئے ہیں، جنگ نہیں ہوئی۔ اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قائد کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جو فوجی دستہ آپ نے بھیجا ہے، خود نہیں گئے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو سرایا بہت سارے ہیں، غزوات کم ہیں، اور ان میں جنگ جن میں ہوئی وہ اور بھی زیادہ کم ہیں۔ لیکن بہرحال مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں دشمن نے چین سے بیٹھنے دیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی، میں ضرور اس میں شریک ہوں، لیکن میں پھر اس لیے ہر جنگ میں نہیں جاتا کہ جب میں جاؤں گا تو ہر مسلمان بھی جائے گا۔ وہ کہا کہ میں بھی جاتا ہوں، کہ حضور جا رہے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں ہر جانے والے کو تلوار بھی پکڑاؤں اور گھوڑا بھی اور اونٹ بھی اس کو دوں، سواری بھی دوں، اتنی تو میری پوزیشن نہیں ہے، اور پھر ہر ایک جانا چاہے گا کہ میں جا رہا ہوں، اس لیے میں پھر جان بوجھ کے بعض دفعہ نہیں جاتا، ورنہ دل کرتا ہے کہ ہر محاذ پہ جاؤں۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ حضور کی تمنا تھی، شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ میں تو بار بار اللہ کے لیے شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن اللہ کا تو اپنی حکمت ہے، اس تمنا کے باوجود حضور کو شہید نہیں کرایا دشمن کے ہاتھ سے، ورنہ تو بڑا اچھلتا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دشمن کو نہیں دیا، لیکن یہ ثواب آپ کو آپ کے شاگردوں کی شہادت سے اور آپ کے خاندان والوں کی شہادت سے وہ ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ تو نہیں ہوئے شہید، لیکن آپ کی تمنا، اور تمنا سے بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے بھائی۔ اور پھر یہ کہ خاندان کے لوگ، عزیز دوست، ان کی شہادت کا بھی تو خیر، مطلب یہ تھا کہ سرایا وہ ہے جس میں حضور نہیں گئے، غزوات میں کہ جس میں حضور گئے، پر ہر غزوے میں جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ جنگ کے قواعد یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جنگ کے قواعد تو سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں، 9ویں سپارے میں، اور ویسے جنگ اور جہاد کا ذکر کئی اور صورتوں کے اندر بھی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، جی مائدہ میں بھی ہے، کئی صورتوں میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان چند آیتوں میں اس کا قاعدہ اور قانون بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو کہ خدا سے کیا مانگو؟ عافیت، سلامتی، جنگ مت مانگو، لیکن سر پہ آ ہی پڑے تو پھر اس یقین کے ساتھ لڑو اور جم کے لڑو کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ دشمن سے مقابلے کے بارے میں تعداد کے لحاظ سے شروع اسلام میں ایک مسلمان کو 20 آدمیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا۔ ایک تو وہ اسٹرانگ، ایمان میں بڑے مضبوط تھے، دوسرا تعداد بھی بہت کم تھی، دشمن کی اجازت تھی، اور اگر بھاگنے کی اجازت ہوتی تو پھر تو کوئی میدان جیتتا ہی نہیں۔ تو اس لیے شروع میں تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے بھاگے نہیں، مقابلہ کرے، اگر بھاگے گا تو دوزخ میں جائے گا، یہ سورۃ انفال میں۔ جب پھر تعداد بڑھ گئی، کچھ کمزوری بھی آ گئی، تو پھر قاعدہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ ضرور کرے اور اسے نہ بھاگے، 2 سے زیادہ ہو جائے تو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ قانون اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ چینج نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر، جو 8 بڑے بڑے گناہ ان میں سے یہ ہے۔ والتولی یوم الزحف، یعنی جنگ کے دن دشمن سے پیٹھ پھیرنا، جبکہ دشمن صرف 2 گناہ ہے، یہ فرمایا اکبر الکبائر، کفر اور شرک جیسا بڑا گناہ ہے۔
تو یہ قانون قیامت تک ہے، ایک مسلمان دو سے نہیں بھاگے گا۔ اچھا، تو فرمایا کہ جب اچھا پھر یہ کہ جنگیں دو طرح ہوتی ہیں، ایک ڈیفنس کے طور پہ ہوتی ہے، دفاع، ایک جارحانہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے جا کے آدمی حملہ کرتا ہے، اس کو جارحانہ کہتے ہیں، اور دشمن آئے اور آپ اپنا دفاع کریں اس کو مدافعانہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دفاع والی جنگ ہے، مگر یہ بات غلط ہے، دفاعی والی نہیں ہے کہ وہ آئیں تو آپ صرف روکیں، نہیں، آپ بڑھ کے حملہ کریں، یہ بھی ہے۔ یہ حالات پر ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں کہ آپ قدم نہیں بڑھاتے تو وہ نہیں بڑھائیں گے تو خواہ مخواہ آپ نہ بڑھائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم بیٹھے رہے تو پھر تو مارے جائیں گے، تو پھر آگے بڑھ کر آپ اقدامی جنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ دین اور شریعت اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اگرچہ لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے اور عبادت کے طریقے بتانے ہیں، اخلاقیات سکھانے ہیں، کردار بنانا ہے، لیکن انبیاء کے بھیجنے کی ایک غرض دنیا سے ظلم کو بھی ہٹانا ہے، ظلم کو بھی ہٹانا ہے۔ اگر پیغمبر دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بیٹھا نہیں رہے گا، وہ کھڑا ہوگا اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے قدم بڑھائے گا۔ لیکن جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں، یہ نہیں کہ آ بیل مجھے مار، پہلے اپنی جماعت بنانی ہوگی، پھر آپ نے اسلحہ لینا ہوگا، پھر اسلحہ چلانے کی آپ کو تربیت ہونی چاہیے۔ تو جنگ کا یہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ دشمن سے جاؤ اور آپ مجھے مارو، یہ کیا ہوا؟ تو جب تک جماعت نہیں ہوگی جنگ نہیں ہو سکتی، جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی جنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں جماعت ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، ٹریننگ ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہے، چاہے ٹھیک پورا ہے کم ہے، اعتماد تو اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اسباب کے تحت جماعت، اسلحہ، تربیت یہ ضروری ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں تو جہاد بھی نہیں تھا، جنگ بھی نہیں تھی، ورنہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا تو ان کا بھی دل کرتا تھا کہ یہ ویسے ہی ہمیں مار رہے ہیں تو کیوں ہم بھی نہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کچھ نہ کچھ تو ہم کریں۔ لیکن اللہ کی طرف سے کفو ایدیکم، ہاتھ روکو، ہاتھ روکو، مت بڑھاؤ، مارتے تو مارنے دو، تم ہاتھ روکو۔ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی صرف تربیت ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، ٹریننگ ہے، اس لیے چلانا نہیں۔ تو مکی زندگی 13 سال کی مار ہی کھاتے رہے، دیکھو حضور کو بھی تکلیفیں ہوئیں، صحابہ کو بھی، لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں جماعت بن ہی نہیں سکتی تھی، دشمن چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں جب گئے تو آزادی کا سانس لیا، اب جماعت بن گئی، جماعت بن گئی، ادھر سے مسلمان بھی آ گئے، آزادی بھی مل گئی۔ اب فرمایا کہ اب دشمن سے اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے مکہ میں لڑا جاتا تھا۔ کیوں اجازت دی؟ بأنہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرٍ قَدِيرٌ، یا اللہ اب بھی تو وہ تھوڑے سے کا کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ صرف بنیاد پڑ گئی، جماعت بن گئی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوگی، کچھ نہ کچھ اسلحہ بھی ہے، اب اللہ پر توکل کر کے دشمن سے مقابلہ کریں۔ تو ان اللہ علی نصر لقدیر۔ الذین اخرجوا، اب وجہ بتاتے ہیں کہ ان کو اب دشمن سے نبٹنے کی اجازت کیوں دی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنے ملک مکہ سے ناحق نکلنے پہ مجبور کیا۔
مکہ جیسے مقدس شہر سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، اپنے وطن میں نہیں رہنے دیا بغیر حق، الا ان قالوا ربنا اللہ، بس ان کا اگر قصور تھا تو یہ کہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، لات منات نہیں ہیں، اللہ ہے۔ اسی کو جرم بنا کر ان لوگوں نے ان پر زندگی تنگ کی، ان کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور کسی کو مارا نہیں، کسی کا مال لوٹا نہیں، کچھ نہیں کیا، ربنا اللہ کہنے پہ۔ تو فرمایا اب چونکہ جماعت بن گئی ہے، اب ان کو اجازت ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی حکمت بتائی کہ جہاد کی اجازت کیوں دی گئی ہے، یہ کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دبا کر نہ رکھیں تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا، پھر تو ظالم ہی دن دناتے پھریں گے، ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا، اور کوئی مذہب نہیں بچے گا، کسی مذہب کی عبادت خانہ نہیں بچے گا، مساجد بھی، چرچ بھی، مندر بھی، کوئی بھی نہیں بچیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے اجازت دی تاکہ جب ظلم سر اٹھائے تو مظلوم اس کا سر کچل دے۔ تو یہ توازن قائم کرنے کے لیے جہاد، فساد نہیں۔ لوگوں نے فساد کو بھی جہاد کہہ دیا، یہ تو ظلم کو دبانے کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تنظیم ہو، اس کا امیر ہو، امیر کے بغیر تنظیم نہیں ہوتی، ایک امیر ہو، سب اس کی بات کو سنیں، اس کو مانیں، اور پھر ان کے پاس ضرورت کے مطابق کوئی اسلحہ ہو، پھر اس کو چلانے کی تربیت ہو، پھر اس کے بعد جنگ لڑی جاتی ہے دشمن سے، اور مدد پھر بھی اللہ ہی کرتے ہیں، ان چیزوں سے مدد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومن اور کافر میں اتنا بڑا فرق ہے، جب مومن کہے گا کہ اس رستے کو اپناؤ یہ جنت میں جاتا ہے، جس پہ تم چلتے ہو جہنم میں جاتا ہے، تو وہ تو بفر جائے گا، جب بفرے گا تو وہ پھر بازو اٹھائے گا، تو فرمایا پھر تم بازو لٹکا کے نہیں بیٹھنا، تم بھی پھر اٹھاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں سے ہو جائے میدان جنگ میں، تم ملو ان سے جمع میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر ان کی گردنوں کو مارنا ہے، ان کو پھر ملیا میٹ کرنا ہے، پھر وہ ترس کھانے کے قابل نہیں ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر ان کی گردنیں مارو، حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب تم ان کی خون ریزی کر لو، خوب ان کی خون ریزی، خوب ان کا خون بہا دو، ان کی کمر توڑ دو، ان کی طاقت کو ختم کر دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر جو بچے کھچے کافر ہیں ان کو جکڑ کے باندھ لو، جو مر گئے سو مر گئے، جو بچے ہیں ان کو چھوڑو نہیں، ان کو بھی پکڑو، اور فَشُدُّ الْوَثَاقِ، ان کو خوب کس کے باندھو۔ اچھا جی، باندھنے کے بعد اب کئی آپشنیں ہیں، جو امیر المومنین ہے یا فوج کا جو کمانڈر ہے اس کے لیے آپشن ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر ان قیدیوں کے بارے میں یا تو باندھنے کے بعد ان پر احسان کرنا ہے، احسان، مار پیٹ نہیں ہے، باندھنا ہے تاکہ بھاگ نہ جائیں، بھاگیں گے تو یہ پھر اور تیاری کریں گے تمہارے مقابلے میں، باندھنا صرف اس لیے ہے۔ باندھ کر پھر کیا، ایک آپشن یہ ہے منم بادو، کہ اس باندھنے کے بعد ان پر احسان کر کے چھوڑ دو، فری میں، مفت میں، کہ ہم تم پہ احسان کرتے ہیں اور تمہیں چھوڑتے ہیں۔ تو کچھ قید رکھنے کے بعد کچھ لیے بغیر ان کو چھوڑ دو، اگر تم مناسب سمجھتے ہو کہ یہ جا کر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اور یہ جا کر سوچیں گے اسلام کے بارے میں،
اور یہ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، اگر تم دیکھتے ہو ان کے اندر یہ بات تو ان کو فری میں بھی چھوڑ سکتے ہو، اما منم بعدو و اما فدان، یا مفت میں مت چھوڑو ان سے، کوئی فدیہ لے کر چھوڑ دو اگر تم مناسب سمجھتے ہو کہ ہر قیدی سے کچھ مال کا مطالبہ کرو کہ اتنا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دو آپشنیں ہوگی، یہاں دو ہی ہیں، لیکن دو ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ فرض کرو انہوں نے بھی تمہارے کوئی لوگ قید کیے ہیں، جنگ میں تو ایسا بھی ہوتا نا، تو یہ بھی کر سکتے ہو کہ قیدیوں کے بدلے میں اپنے قیدی رہا کرا دو، تم ہمارے بندے چھوڑو، ہم تمہارے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور تم مناسب سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ہی شریر قسم کے ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں، یہ چھوڑے یہ اور فتنہ فساد مچائیں گے، تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ یہ سرغنے ہیں تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ اور ایک یہ بھی آپشن ہے کہ ان کو غلام اور باندی بنا دو، غلام اور باندیاں بنا دو، عورتیں تو باندیاں بنا دو، مردیں تو غلام بنا دو۔ تو یہ ساری چیزیں جو سربراہ مملکت ہے یا فوج کا کمانڈر ہے، وہ ان میں سے جو مناسب سمجھتا ہے قیدیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، اور بھی یعنی اس کے لیے اجازت ہے۔ حتیٰ تزال حرب اوزارا، یہاں تک کہ جنگ اپنا اسلحہ چھوڑ دے، یعنی جنگ ٹھنڈی ہو جائے، لوگ اپنا اسلحہ چھوڑ دیں، اس وقت تک ایسا ہی کرنا ہے۔ یعنی اتنا ان کو کمزور کر دو کہ اب جنگ میں ان کی ہمت نہیں، وہ اپنا اسلحہ ڈال رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر میں جو پہلی جنگ تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ 70 سردار مارے گئے، 70 قید بھی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ جو قیدی تھے ان کے بارے میں ابھی کوئی قانون آیا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو یہ وحی اللہ کو آئی، اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ آپس کے مشورے سے طے کر لو، آپ صحابہ سے مشورہ کریں، جو مشورہ دیتے ہیں وہی ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ دوسرے صحابہ سے مشورہ لیا، ابو بکر صدیق ان کا مشورہ تھا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دینا چاہیے، ان سے کوئی جرمانہ لے کر چھوڑ دیں، اس لیے کہ جرمانہ جو لیں گے اس سے ہم مسلمانوں کی کمزوری، مالی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ کہ یہ جا کر ہم ان پہ احسان ہو جائے گا، تو یہ بھی سوچیں گے ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، مار کر کیا کریں گے، تو مالی فائدہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، ان کو سوچنے کا موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے ان میں کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو جمہور صحابہ کی رائے بھی یہی تھی، اور خود حضور کی رائے بھی یہی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر کا مشورہ اور تھا، انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ کہ ان کو نہیں چھوڑنا، یہ صنادید کفر ہیں، یہ کفر کے سر ہیں، سردار ہیں جو پکڑے ہم نے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ مکہ میں کیا سلوک کیا ہمیں یاد ہے، بھولے نہیں ہیں، یہ ہمارے سارے بھائی بند ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر کے کفر کا سر ختم کیا جائے، ان کو مت چھوڑیں، اور فرمایا قتل بھی ایسا کریں کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، میرا رشتہ دار مجھے دیں، علی کا رشتہ دار ان کو دیں، فلانے کا فلانے کو دیں، وہ اپنے ہاتھ سے ان کا سر تن سے جدا کر کے ثابت کرے کہ اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی رشتہ داری نہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ صرف چند صحابہ اور تھے جو اس مشورے میں تھے، باقی جمہور سب ادھر تھے، حضور بھی ادھر تھے، لہذا فیصلہ اسی پہ ہو گیا جمہور۔ لیکن اللہ کی منشا بھی وہی تھی جو حضرت عمر نے کی تھی،
اجازت تو اللہ نے دی تھی کہ جو مشورہ پاس ہو جائے کرو، لیکن اللہ کی منشا وہ تھی جو حضرت عمر، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اگر یہ بات پہلے سے لکھ دی نہ گئی ہوتی کہ میں تمہیں اجازت دوں گا، یہ بات لکھ دی نہ گئی ہوتی تو میں پھر ایسا عذاب بھیجتا نا ان مشورہ دینے والوں پر تو صفائی کر دیتا ان کو، لیکن چونکہ میں نے یہ بات پہلے طے کر لی تھی کہ جو مشورہ ہوگا ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال ان سے فدیہ لیا گیا قیدیوں سے۔ ہاں آیت ہے نا جلد کے تو پھر جنہوں نے پیسے دیے انہوں نے تو پیسے دیے، کچھ غریب بھی تھے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو حضور نے فرمایا کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں وہ چار چار مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو کچھ بے پڑھے لکھے ان کے حوالے کیے، جو ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ بھی چھوٹ گئے۔ تو فائدہ ہوا اس لیے کہ جو لوگ قید ہوئے تھے اس میں سے بہت سارے پھر مسلمان ہو گئے تھے، بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ چار چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہاں دو کا ذکر ہے۔ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اچھا یہ بات تو ہو چکی، ٹھیک ہے نا، ذالک یہ بات ہو چکی، اگر اللہ چاہے لانتصر منہم تو وہ خود بھی ان سے بدلہ لے سکتا ہے، ان ظالموں سے، تم کو لڑائے بغیر بھی اللہ ان سے بدلہ لے سکتا ہے۔ کوئی آسمانی مصیبت ان پہ ڈال سکتا ہے، کوئی عذاب ان پہ آ سکتا ہے، تو اللہ چاہے تو بغیر تمہیں ان سے لڑائے خود بھی تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن فرمایا میں خود بدلہ ڈائریکٹلی کیوں نہیں لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن لڑاتا خدا اس لیے تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان کے لیے میدان میں تمہیں ان کا مقابلے میں لایا جاتا ہے، آزمانے کے لیے لایا جاتا ہے، ورنہ تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک ہی تھپڑ ماریں تو کافی ہے، کوئی آسمان سے گرا دے، کوئی زمین سے عذاب آ جائے تو لیکن ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایک تو بات آزمائش ہے کہ اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے، دوسرا اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اس لیے بھی تمہیں آپس میں لڑاتے ہیں کہ تم جب اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن کو مارو گے تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، کہ کل انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شروع کیا تھا، آج دیکھا نا ہم نے ایسا کیا، تو تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلا کر تمہیں تمہارے تسکین بھی کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تمہیں کیوں لڑائے؟ اللہ خود بھی تو عذاب بھیج سکتا ہے، جی ایک فرشتہ ہی بھیج تو کافی ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اچھا جی یہ تو نہیں ہے کافر ہی مرتے ہیں، ادھر مسلمان بھی تو پھر مرتے ہیں۔ جنگ بدر میں 70 ان کے مارے تو 14 مسلمان بھی تو شہید ہوئے نا، اور جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو ادھر بھی تو ہوتا نقصان۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اس کے دین کے لیے لڑتے لڑتے مارے جاتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل بالکل بھی بیکار نہیں جائیں گے، سارے عمل کارآمد ہوں گے، سب عملوں کا پورا پورا ان کو بدلہ ملے گا۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل بالکل بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، یعنی ان کی رہنمائی کریں گے جنت میں جانے کے لیے، اور ان کے جو حالات ٹھیک نہیں تھے وہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو شہادت بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت کا حقوق العباد کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے شہادت سے، اللہ شہادت سے اپنے سارے حق معاف کر دیتا ہے، صرف بندوں کے حق نہیں کرتا، شہید کے لیے بھی بندوں کے حق نہیں کرتا، کیونکہ حضور سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضور اگر میں
یعنی جنگ احد میں ایسا باہر سے کھاتا کھاتا آ رہا تھا، کہا اگر میں مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں، جنت میں جائے گا۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا اس کو ادھر بلاؤ، فرمایا سارے گناہ معاف ہوں گے لیکن کسی سے قرض لیا تو معاف نہیں ہوگا۔ کہا ابھی جبریل نے آ کر یہ بات مجھے بتائی، ابھی جبریل نے آ کر یہ بات بتائی۔ تو قرض کا مطلب ہے کہ کسی کا کوئی، ہر آدمی کا حق دوسرے پہ قرض ہوتا ہے، صرف پیسوں کا قرض نہیں، یعنی کسی نے کسی کا حق دبایا ہے، نہیں دیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، اس کو پہلے سے صاف کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا شہید کے لیے، تو اس کے عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا جنت میں جانے کے لیے اور ان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان شہیدوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کون سی جنت؟ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان اللہ نے ان کو کرا دی ہے قرآن میں کہ جنت کیسی جگہ ہے۔ قرآن کی آیات میں جنت کی اللہ نے پہچان کرا دی ہے کہ جنت ایسی ایسی جگہ ہے، اس میں ان کو بھیج دے گا۔ تو جنت میں اصل داخلہ اسی جسم کے ساتھ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن شہید کے بارے میں حدیث میں ہے کہ شہادت کے بعد اس کی روح جو ہے نا، وہ ایک اور جسم، پرندے کی جسم، سبز پرندے کی جسم میں اس شہید کی روح کو اللہ ڈال دیتے ہیں اور اس پرندے کو پھر جنت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی روح، یہ جسم تو یہیں دفن ہو جائے گا، یا ہے یا نہیں ہے، گم، کٹ گیا، پٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس کی روح سبز پرندوں کے جسم میں ڈال کر ان کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جو جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ہیں، ان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جنت میں گھوم گھوم کر اس قندیل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کا گھونسلہ سمجھیے۔ تو قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ جسم جب پیدا ہو جائیں گے دوبارہ، وہ روحیں پرندوں کے جسم سے نکال کے اسی جسم میں ڈال دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ ہر شہید جب قبر سے اٹھے گا تو خون تازہ تازہ بہہ رہا ہوگا، جیسے کہ جہاں ہوا تھا، جیسے دفن، اسی طرح تازہ خون بہہ رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ لون الدم و ریح المسک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کلر تو اس کا خون ہی کا ہوگا، سرخ خون بہہ رہا ہے، لیکن خوشبو اس سے کستوری کی آ رہی ہوگی، خوشبو اس سے کستوری کی آ رہی ہوگی، رنگت اس کی خونی کی ہوگی، تو وہ اسی طرح کٹا پھٹا کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ منظر اللہ دکھائیں گے کہ یہ میرے نام پر، جی ہاں۔ تو جنت کی تعریف اللہ نے ان کے سامنے یعنی کر دی، ان کو بتا دی کہ جنت ایسی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جنگ کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ اصل میں تو میری مدد سے جیتی جاتی ہے، پر میں مدد کس کی کرتا ہوں یہ بھی تمہیں بتا دوں، یعنی میری مدد کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، پر میں کس کی قدر کرتا ہوں؟ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس کنڈیشن یہ ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو ایسی مدد کی تو ضرورت نہیں جیسی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت، یہ اللہ کی مدد ہے۔ مطلب کہ تم دنیا میں میرے دین کے خادم بنے رہو گے، میرے دین کو آگے پہنچاؤ گے لوگوں کو، اور دین کی مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اگر تم نے میرے دین کی مدد سے ہاتھ پیچھے کیا، تم سے کوئی وعدہ مدد کرنی ہے، پھر طاقت سے لڑے گی،
جس کی طاقت زیادہ ہوگی، پاور زیادہ ہوگی، جیتے گا۔ لیکن تم میرے دین کی مدد کرو گے، پھر طاقت کا طاقت سے مقابلہ نہیں ہوگا، پھر حق کا باطل سے مقابلہ ہوگا اور حق جیتے گا۔ تو یہ کنڈیشن ہے۔ تو آج ہم پسے ہوئے ہیں، کیوں؟ اسی لیے بات تو صاف ہے، بات تو صاف ہے، لیکن ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ مسلم امہ کے زوال کے اسباب لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، قرآن سے پوچھئے کچھ اور بتاتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا، بات لمبی تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ مکہ میں مظلوم تھے، مدینہ میں چھوٹی سی جماعت بنی، 10 سال وہ بھی پریشانی کہ آج اس سے لڑنا، آج اس سے لڑنا، آج ادھر جانا، ادھر جانا ہے۔ 10 سال میں کتنی جماعت بن گئی وہاں؟ حجۃ الوداع میں کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ، کیونکہ حج میں حضور کے ساتھ تقریباً سبھی حضرات صحابہ شریک ہوئے، کچھ بیمار، کچھ دور دراز کے رہ بھی گئے ہوں گے، لیکن تو 1,25,000 گویا آپ سمجھیے کہ جماعت 10 سالوں میں حضور نے تیار کر دی۔ 10 سال کی جماعت 1,25,000، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور وہ بڑا اہم خطبہ تھا۔ آپ نے اس میں بڑے ہدایات دیں۔ ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم سے نہ مل سکوں، اس لیے یہ حج کے طریقے بھی سیکھ لو، اور پھر آخری بات فرمایا کہ فل یبلغ الشاہد الغائبہ، آج جو میرا میسج سن رہے ہیں، حاضر ہیں اس میدان میں، وہ جو یہاں حاضر نہیں، قیامت تک ان تک یہ میسج پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ذمہ داری حضور نے ڈال دی 1,25,000 لوگوں پر۔ اچھا، وہ 1,25,000 لوگ اس وقت حضور کا یہ میسج سننے کے بعد، ایک طرف مکی زندگی ہے اور حرم سے پاک مقدس جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں، مسجد حرام ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اتنی زرخیز زمین۔ ادھر مدینہ منورہ حضور کا شہر ہے، مقدس ہے، وہ بھی حرم ہے، اور وہاں بھی ایک نماز پڑھو تو 1000 نماز کا ثواب۔ اب پھر حضور کی بشارت ہے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں، ایک طرف وہ ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک میسج پہنچائیں۔ اب صحابہ کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ مکہ میں یا مدینہ میں رہیں، ثواب کمائیں، ٹھیک ہے، سفارش بھی ہوگی، ایک یہ کہ حضور کا میسج پہنچائیں۔ تو انہوں نے دوسری بات کو زیادہ اہم سمجھا، اور وہ 1,25,000 مسلمان دنیا میں پھیلے۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، 2.5 سال ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 12 ہو گئے نا، 12.5 تو حضور کی رحلت سے 12 سال میں انہوں نے دنیا کا تختہ الٹ کے رکھ دیا، تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ تختے کا مطلب یہ کہ 2 سپر پاور کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، ایران اور روم دونوں کو۔ تھے کتنے؟ سب کوئی تربیت یافتہ نہیں تھے، سب کوئی فوجی نہیں تھے، سب کوئی میدان میں نہیں گئے، جو تھے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی بڑی طاقتیں جو سالہ سال سے دنیا پہ جابرانہ حکومت کرتی تھیں، بڑی ان کی فوجیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ساز و سامان، لیکن ان تنصر اللہ ینصرکم، یہاں طاقت کا مقابلہ نہیں تھا، یہاں حق باطل کا مقابلہ تھا، الٹ کے رکھ دی۔ اور پھر ان کے بعد عثمان غنی کا دور آتا ہے، جی، کابل سے لے کر مراکش تک، کابل سے لے کر مراکش تک۔ ان کے بعد
حضرت علی کا دور 4 ساڑھے 4 سال کا ہے، لیکن اس میں کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی آپس کی، اس کی وجہ سے۔ لیکن پھر اس کے بعد صلح ہوئی تو حضرت امیر معاویہ تھے، ان کے زمانے میں بحر ظلمات تک، بحر ظلمات یعنی جہاں آگے پھر سمندر ہے، اگلی دنیا کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پہلی صدی ہجری 100 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت، 100 سال تک ان 1.25 لاکھ مسلمانوں نے مراکش سے لے کر موریتانیہ سے لے کر چائنا تک پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے کہ چائنا میں جو پہلی مسجد بنی ہے وہ پہلی صدی کی ہے، پہلی صدی، اس کا مطلب کہ پہلی صدی میں مسلمان وہاں پہنچے تھے۔ تو ذرائع تو نہیں تھے، نہ جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ فلاں تھا، پتہ نہیں کیسے گئے تھے۔ تو پہلی صدی میں جو وہاں مسجد، چائنا کی مساجد جو ہے وہ پیگوڈا کی طرح ہے، وہ اس طرح نہیں، ایسی انہی کی طرح بنے، انہی کی عمارتوں کی شکل میں ہے، اندر محراب ہے، اندر دریاں ہیں، سب باہر سے کوئی نشانی نہیں، اب بھی نہیں۔ وہ مسجد باقاعدہ مسجد کے طور پہ جو پہلی صدی میں بنی ہے، اب تک وہ پہلی، مینار بھی ہیں، محراب بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے، قریب مسلمانوں کا قبرستان بھی ہے۔ تو دیکھیے نا جد و جہد کہ کہاں سے گئے ہوں گے، ادھر سے تو گئے نا، تو وہاں تک انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا۔ ادھر بحر ظلمات، عقبہ بن عامر جو ہے وہ جنہوں نے پورا افریقہ کیا، تو اپنا گھوڑا چند ساتھیوں کے ساتھ لے کر باقی فوجوں کو کہا واپس جاؤ، چلتے 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 بحر الکاہل، جو بحر الکاہل یہ سمندر نہیں، اس کے کنارے پہنچے، اور اب گھوڑے کے اگلے پاؤں اس کے مٹی میں یعنی اس کی پانی میں رکھے اگلے، اور اللہ سے کہا یا اللہ خشک زمین یہاں تک مجھے نظر آئی ہے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، آگے پانی ہے، آگے پانی ہے، اگر آگے بھی کوئی جگہ ہوتی تو میں یہ تیرا میسج وہاں تک بھی لے جاتا، لیکن آگے مجھے کوئی رستہ نہیں معلوم۔ تو یہ لوگ کتنی سفر کی مشکلات، کتنی مالی مشکلات، کتنی پریشانیاں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو میسج پہنچانا ہے۔ آج ہم کتنے ہیں؟ وہ 1.25 لاکھ تھے، اب 1.25 ارب تو کم کا ہے نا، 1.25 ارب تو ہے نا، اور ساری دنیا میں ہے، لیکن میسج کون پہنچاتا ہے؟ کوئی کس لیے آیا، کوئی کس لیے آیا، چلو جس لیے بھی آئے ہیں، لیکن اصل کام تو یہ تھا۔ ہم جس کے لیے بھی آئے، پڑھنے کے لیے آئے، بزنس کے لیے آئے، نوکری کے لیے آئے، مالی حالت ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تو میسج کی ہے۔ کیا اس سب کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہم کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم 1.25 ارب ہیں، ہماری پوزیشن کچھ بھی نہیں کرتی، ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا، ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ 50 سے زیادہ آزاد ملک ہیں ہمارے پاس، کسی مذہب والے کے پاس اتنی ملک نہیں، دولت بے شمار ہے ہمارے لوگوں کے پاس، افرادی قوت ہے، ذہین لوگ ہیں، ان کی ذہانت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری دولت سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری ذہانت سے بھی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں ہماری بات بھی نہیں سنتے۔ کوئی مسئلہ ہمارا نہ فلسطین کا ہو رہا ہے، نہ کشمیر کا ہو رہا ہے، نہ چیچنی کا ہو رہا ہے، نہ اور ہو رہا ہے، پوچھتے کوئی نہیں۔ ان کا مسئلہ چھوٹا سا بھی ہو 2 دنوں میں حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کچھ ہمارے یار دوست کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمان مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ میں کہتا جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ ان جیسے مالدار ہو جائیں گے تو میں نے کہا نہیں، تم مالی لحاظ سے بہت ہو، تم کو مال سنبھالنا نہیں آتا، تو تم سنبھالتے ہیں ان کے پاس۔ کچھ کہتے ہیں ہم جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیا ان لوگوں نے یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کالجوں میں پڑھا تھا، جنہوں نے میسج وہاں تک پہنچایا؟ ان کی تعلیم کیا تھی؟ صرف قرآن اور حدیث، کوئی تیسرا مضمون نہیں تھا۔ وہ ایران میں بھی گئے، وہ روم میں بھی گئے، وہ چائنا میں بھی گئے، وہ انڈونیشیا میں بھی گئے، وہ ساری دنیا میں گئے، میسج پہنچا دی۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو سبب یہ ہے کہ ان تنصر اللہ نہیں ہے تو ینصرکم بھی نہیں ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، باقی کبھی انشاءاللہ کریں۔